الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موقع موقع پر وہ اعمال بتائے ہیں کہ جن اعمال کی کرنے کی وجہ سے بندہ دنیا میں بھی اللہ رب العزت کے ہاں مقبول بن جاتا ہے اور آخرت میں بھی وہ اللہ کے ہاں ایسے مقبول بندوں میں شامل ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے جنت میں جانے کا مستحق بن جاتا ہے۔ یہ جو حدیث میں آپ حضرات کے سامنے ابھی پڑھتا ہوں یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، جن میں کچھ اعمال بتائے ہیں کہ جن اعمال کی وجہ سے بندہ جنت میں آسانی کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے، اور یہ اعمال کچھ مشکل بھی نہیں ہے، بندہ ہمت کر لے اللہ پاک سے مانگے تو اللہ رب العزت ان پر توفیق دے دیں گے۔ ایک صحابی ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم کی آگ سے دور کر دے۔ صحابہ بڑے حریص تھے، وہ اس بات کی فکر میں ہر وقت لگے رہتے تھے کہ ہم وہ کون سے اعمال کر لیں جن کی وجہ سے ہم جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں جانے والے ہم بن جائیں۔ موقع بہ موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعمال پوچھا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام بھی ان کو اعمال بتاتے تھے مختلف موقع پر، جس کے اندر جس عمل کی بھی کمی محسوس کرتے تھے تو اس عمل کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ گویا اعمال تو بہت سارے ہیں لیکن ہر شخص کے مطابق عمل بتایا کرتے تھے، اور کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو سب کے لیے ان پر جو ہے عمل کرنا، ان کو اپنانا سب کے لیے ضروری ہے، اگرچہ وہ کسی ایک صحابی نے پوچھا ہو لیکن اور آپ علیہ السلام نے صرف ان کو بتایا ہو، لیکن یہ ان تک جو ہے مخصوص نہیں ہے بلکہ سب کے لیے ہے۔ اب دیکھو یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں بتائی۔ سب سے پہلے فرمایا کہ تعبد اللہ ولا تشرک بہ، کہ اللہ رب العزت کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، اور یہ تو اسلام کا پہلا حکم ہے کہ اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ رب العزت کی ذات وحدہ لا شریک ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، فریاد رس ہے، دستگیر ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اپنے ذات میں، اپنے صفات میں، اپنے افعال میں وحدہ لا شریک ہے۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، کہ نماز قائم کرنا، نماز قائم کرو۔ یہ دوسری بات کہ اللہ رب العزت نے ہم پر 5 وقت نماز فرض کی ہے، تو اس کی جو ہے پابندی کرنا، اللہ رب العزت سے اس کی توفیق مانگنا۔ اور پھر فرمایا کہ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کیا کر۔ دیکھو زکوٰۃ بھی ہر بندے پر نہیں، اللہ رب العزت نے جس کو مال و دولت دی ہے اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ فرض ہے، تو جب مالدار لوگ زکوٰۃ ادا کریں گے تو یہ بھی جنت میں جانے کا ایک عمل ہے۔ اور آخری بات جو ارشاد فرمائی وَتَصِلُ الرَّحِمِ، کہ صلہ رحمی کیا کرو، اور یہ تو سب جو ہے اس کی جو ہے وہ ہے سب کو جو ہے اس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ صلہ رحمی کا حکم ہر ایک کے لیے ہے، صرف مخصوص لوگوں کے لیے نہیں ہے، جیسے زکوٰۃ۔ تو صلہ رحمی کیا کرو، صلہ رحمی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ جو ہے قطع تعلق سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو یہ اس حدیث میں جو ہے یہ اعمال بتائے گئے۔ اسی طرح جو ہے ہمارے بزرگوں نے بھی کچھ اعمال ایسے بتائے ہیں کہ ان اعمال کی وجہ سے بندے کو دنیا میں بھی جو ہے بہت کچھ مل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر رزق میں جو ہے برکتیں آتی ہے، اور جنت تو ملتی ہی ہے لیکن دنیا میں بھی اس کی جو ہے برکتیں بہت سارے ہیں۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ الغافلین میں جو ہے انہوں نے لکھا ہے کہ 5 اعمال ایسے ہیں، 5 اعمال کہ جن پر دوام اور استقلال، ٹھیک ہے، ہمیشگی، اس سے جو ہے اللہ جل جلالہ کی یہاں ایسی نیکیاں ملتی ہے جیسے کہ اونچے اونچے پہاڑ، اور دوسرا یہ کہ ان کی وجہ سے رزق میں وسعت بھی ہوتی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے اس نے ذکر کیا ہے کہ صدقہ پر مداومت، تھوڑا ہو، اگرچہ تھوڑا ہو لیکن صدقہ روزانہ کے اعتبار سے تھوڑا تھوڑا، تو اور اس کے اوپر اونچے
نیکیاں جو ہے ملتی ہے اور رزق میں برکت بھی ہوتی ہے۔ نمبر 2، صلہ رحمی پر مداومت، صلہ رحمی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اگرچہ قلیل ہو لیکن قطع تعلق بالکل نہ ہو۔ اور نمبر 3، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کی دین کے لیے اپنا مال جان سب کچھ جو ہے پیش کرنا۔ اور نمبر 4، ہمیشہ باوضو رہنا۔ اور نمبر 5، والدین کے فرمانبرداری پر مداومت کرنا۔ تو اور بھی حدیثوں میں اور بھی اعمال ہے، تو اس مناسبت سے یہ کچھ اعمال ذکر کی ہے، یہ کچھ مشکل بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک سے ہم جو ہے توفیق مانگے تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے دے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔